آپ نے گھر میں چونٹیاں دیکھی ہوں گی نا، چھوٹی چھوٹی چونٹیاں ہوتی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا چونٹی کبھی کبھی ایک لائن میں سفر کرتی ہے. آپ کبھی اس چونٹی کے آگے کوئی سیب رکھ دیں، ٹھیک ہے، پھل رکھ دیں، کوئی بھی سیب رکھ دیں، کیا ہوگا؟ چونٹیاں رک جائیں گی کیونکہ وہ سیب کو نہیں ہٹا سکیں گی نا، چھوٹی سی ہوتی ہے. اچھا، چونٹی کے لیے سیب کیا ہے؟ پہاڑ بن جاتا ہے، اس کو پہاڑ لگتا ہے، وہ رک جائے گی، راستہ ٹرن کر لے گی. اگر آپ اسی سیب کو اٹھا کے جیب میں رکھ لیں، اب کیا ہوگا؟ راستہ کلیئر ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا، چونٹی کے لیے کیا تھا؟ وہ سیب، پہاڑ. آپ کے لیے کیا تھا؟ سیب. آپ نے اٹھا کے جیب میں رکھ لیا. اب ذرا اپنی مصیبت کو یاد کرو. آپ کو لگ رہا ہے بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی ٹینشن ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. سچی بات، یہ تمہارے لیے پہاڑ ہے، میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے مالک کے لیے کچھ نہیں ہے. اس نے کن کہنا ہے، فیکون ہو جانا ہے. ارے مجھے اور آپ کو لگتا ہے میں نہیں نکل سکتا، میرے رب نے اشارہ فرمانا ہے، رب نے رحمت کی نگاہ فرمانی ہے اور مسئلے حل ہو جانے ہیں. پکارو تو صحیح اسے دل سے، عرض تو کرو اس کی بارگاہ میں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اے اللہ، میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں. میں تھک گیا، میں ہار مانتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. مالک، میں نے بڑی کوشش کر لی، میں نے بڑے راستے نکال لیے، میری اوقات کچھ نہیں، سب تیرے ہاتھ میں ہے. اے کریم، اب تو چاہے گا تو میری مشکل حل ہونی ہے. کبھی اکیلے میں آنکھیں بند کر کے اللہ کی رحمت کا تصور جما کر کبھی اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرنا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اے اللہ، میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے تیرا بندہ کس حال میں ہے، تیرا بندہ کس تکلیف میں ہے، تیرا بندہ کس بے قراری میں ہے. مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہوگا کہ آپ جب چھوٹے ہوں گے، پریشان ہوں گے، رات کو نیند نہیں آتی ہوگی، آپ پریشان ہو کر اپنی ماں کے پاس گئے ہوں گے، ماں سو رہی تھی، ماں کو کہا، ماں میں پریشان ہوں، میرے ساتھ یہ ٹینشن ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی. آنکھوں میں آنسو لے کر جب ہم ماں کے پاس گئے، سچ بتاؤ ماں نے کیا کیا؟ کروٹ بدل کر ماں سو گئی کہ بیٹا تیرا کام تو جان؟ نہیں، ماں بھی اٹھ گئی. ماں نے سینے لگایا، ساری رات دعائیں دیتی رہی، جو بن پڑا ماں نے کیا. مجھے بتاؤ، جب میری ماں نے مجھے بے قرار دیکھا تو تنہا نہ چھوڑا. تو جو ماں سے زیادہ چاہنے والا مالک ہے، جب کبھی میں تہجد میں اٹھ کر بستر چھوڑ کر اپنی جا نماز بچھا کر 2 رکعت پڑھ کر ہاتھ اٹھاؤں گا اور میری آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور رب سے کہوں گا، مولا پھنس گیا ہوں، مولا پریشان ہوں، اللہ بیماری نے گھیر لیا ہے، اللہ گناہ نہیں چھٹ رہے، مالک میرے ساتھ کاروبار کا مسئلہ ہے، میرے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو گئے ہیں، اے اللہ اولاد نہیں ہے، اولاد تو ہے مگر مالک اولاد پریشان کر رہی ہے، میرا بچہ ہے مگر بیمار ہے، اے اللہ بچہ ہے مگر قرآن یاد نہیں ہو رہا ہے. ارے کہو نا مالک سے، مجھے بتاؤ کون ہے حل المشکلات، کون ہے مصیبتوں کو ٹالنے والا، کون ہے دینے والا. یہی مسئلہ ہے. اپنی فائلیں لے کر ہم دنیا والوں کے دروازوں پر تو پہنچ جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں نہیں عرض کرتے. ارے دنیا والے تو بڑے عجیب لوگ ہیں، ملنا ہو تو ٹائم نہیں ملتا، بڑے آدمی سے ملنا ہو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، صاحب بیزی ہے کل آنا، کل نہیں پرسوں آنا. غریب آدمی کو دھکے کھلائے جاتے ہیں اور اگر موقع مل بھی جائے 1-2 منٹ کا ٹائم ملتا ہے، بے رخی سے بات سنی جاتی ہے، ایک بار کے بعد دوبارہ ٹائم نہیں ملتا. یہ دنیا کے وزیروں، یہ دنیا کے افسروں کا حال ہے. ارے آؤ میں بتاتا ہوں جس نے کائنات بنائی ہے، جس نے ہم سب کو بنایا ہے، جو خالق کے کائنات ہے، جو بادشاہوں کو بادشاہی دینے والا ہے، جب اس سے بات کرنی ہے کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سیکرٹری کی ضرورت نہیں ہے. ارے جب اللہ سے بات کرنی ہے سر جھکاؤ اور ہاتھ اٹھا لو اور بات کرنا شروع کر دو، جو دل میں ہے کہنا شروع کر دو، وداؤٹ اینی سیکرٹری، بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے. اپنے رب سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ دعا کو سمجھو تو صحیح یہ کیا ہے. شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا خوب فرماتے ہیں، جب میرا جی چاہتا ہے، جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. قرآن کس کا کلام ہے بتاؤ نا؟ کلام اللہ ہے، پڑھو نا قرآن. اللہ تم سے خطاب فرما رہا ہے، اللہ تم سے کلام کرتا ہے. کہتا جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. کیوں نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ میں باتیں ہیں؟ ادھر نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھ لی تو دعا کرنے کا ٹائم نہیں ہے. ارے کب ایسا ہوا کہ میں ہوں اور اللہ کی ذات ہو، اکیلے میں رب سے باتیں کر رہا ہوں، دل کھول کے اللہ کو اپنے غم سنا رہا ہوں، اپنی مصیبتیں بتا رہا ہوں. کبھی ایسا کر کے دیکھنا، اور جب ایسی کیفیت بن جائے نا تو یہ آیت پڑھنا، اے اللہ تو نے اس فرعون کی قوم کے بندے پر بھی رحم کیا تھا، سب پر عذاب نازل ہوا تھا، حضرت جزئیل کو اس عذاب سے تو نے بچایا تھا، فرعونیوں کی اس لشکر سے بھی تو نے ان کی حفاظت کی تھی جنہوں نے یہ کہا تھا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ.
میں اپنے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، سارے کام اللہ کو سونپتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد۔ پھر دیکھو آپ کے دل کو ڈھارس مل جائے گی، آپ کو قرار آ جائے گا۔ وہ بندہ نہیں کہتا میں وزیر اعظم کو فائل دے آیا ہوں، ہاں بڑے بڑے منسٹر صاحب کو فائل ریسیو کروا کے آ گیا ہوں۔ ارے جب تم یہ پڑھو گے نا، دل کو یہ امید بن جائے گی اللہ کی بارگاہ میں فائل جمع کرا دی ہے، اپنے کام سونپ دیے میں نے، قبول حاکمین کے دربار میں عرضی پیش کر دی ہے، اور وہی سنوارنے والا ہے، وہی معاملات سدھارنے والا ہے۔ اب آخری بات، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعائیں کرتا ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، وہ چیز ملتی نہیں ہے۔ اب جب یہ نہیں ملتی نا، تو اب انسان کی کیفیت بدلتی۔ شیطان ہے نا کہ تیری دعا تو سنی نہیں جاتی، اتنی دعائیں کی، مزار پہ جا کے بھی دعا کی، مکے جا کے بھی دعا کی ہے، مدینے جا کے بھی دعا کی، فلاں بزرگ سے بھی دعا کرائی، مسئلہ تو حل نہیں ہوا، نہ بیٹا ملا، نہ اولاد ملی، نہ کاروبار ٹھیک ہوا، نہ وہ پریشانی دور ہوئی۔ وہ مولانا صاحب تو کہہ رہے تھے دعا کرو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب یہاں شیطان بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا نقطہ سمجھ جاؤ گے نا، تو اللہ سے پیار اور بڑھ جائے گا۔ آج میں چاہتا ہوں میرے سارے بھائی اپنے رب پر بھروسہ لے کے جائیں، اللہ سے محبت لے کے جائیں، سب سے زیادہ پیار اپنے مالک سے کرو۔ وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے۔ میں تو بے لباس پیدا ہوا تھا، اس نے لباس دیا، بولنے نہیں آتا تھا، گونگا نہیں بنایا، اس نے زبان بھی دی، اندھا بھی نہیں بنایا، آنکھیں بھی دی، بہرا بھی نہیں بنایا، کان بھی دیے، عزت بھی دی، شہرت بھی دی، دولت بھی دی، کروڑوں سے اچھا بنایا، مگر میں اسی سے بدگمان رہوں، میں اسی کے بارے میں ڈبل مائنڈڈ رہوں، اللہ سے ہی محبت نہ کروں، پھر تف ہے میری زندگی پر۔ کاش مجھے سب سے زیادہ اپنے مالک سے محبت ہو جائے، اپنے مالک پر بھروسہ آ جائے۔ یہ شیطان تمہیں اپنے رب سے دور کرتا ہے۔ اب جب کبھی ایسا خیال آئے نا، یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو دعائیں بھی کرتا ہوں، مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا؟ تو اب سنو، میں آپ کو ایک دنیاوی اگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ایک والد ہو، آپ بھی والد ہوں گے، بڑے بھائی بھی ہیں بیٹھے ہوں گے، اور جب آپ کا چھوٹا بیٹا یا بھائی آپ کے سامنے بیمار ہو جائے، بخار ہو اس کو، گلا خراب ہو اس کا، اور وہ رونے لگے کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے، مجھے جوس پینا ہے، ٹھنڈا جوس پینا ہے، کیا کریں گے؟ کھلائیں گے آئس کریم اس کو؟ ذرا جواب دیجئے، جوس پلائیں گے؟ وہ رو رہا ہے آپ کے سامنے، بہت رو رہا ہے۔ اچھا، اب بالکل آپ کے برابر میں آپ کا ایک دوست بیٹھا ہے، وہ کہے یار کیسے ظالم باپ ہو، یار بچہ رو رہا ہے کیوں نہیں دے رہا آئس کریم اس کو؟ رو رہا ہے، دے دو اس کو، شربت پلا دو۔ آپ کیا جواب دیں گے؟ میں باپ ہوں، مجھے پتا ہے کب اس کو کیا دینا ہے، ابھی دوں گا نا تو بیمار ہو جائے گا، گلا اور خراب ہو جائے گا، اس کو اور پرابلم، رونے دو اس کو، اس کا رونا ٹھیک ہے، اگر اس کو کھلا دیا تو یہ اور بیمار ہوگا۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے میرا جملہ سننا، تم باپ ہو اور تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے؟ میں رو رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، میں پکار رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، تو کرو نا بھروسہ کہ میرے لیے یہی بہتر ہے، اس لیے تو نہیں دے رہا۔ کسی کے لیے مال بہتر ہے، کسی کے لیے غربت بہتر ہے، کسی کے لیے اولاد بہتر ہے، کسی کے لیے اولاد نہ ہونا بہتر ہے۔ کیا پتا تمہارے مقدر میں معذور اولاد لکھی ہو، ساری زندگی روتے رہتے، کیا پتا تمہارے مقدر میں ایسی اولاد لکھی ہو جو مار کے تمہیں گھر سے نکال دیتی، اللہ نے اولاد نہیں دی، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم پیسے کے لیے رو رہے ہو، کیا پتا پیسہ آتا ایمان چلا جاتا، اللہ نے مال نہیں دیا، یہی بہتر ہے۔ جب تم والد ہو کر بہتر فیصلہ کرتے ہو، ماں ہو کر ماں بچوں کے لیے بہتر فیصلہ کرتی ہے، تو میرا خالق میرے بارے میں جو فیصلہ فرماتا ہے وہی بہتر ہے۔